من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و سجاوار ہے. بعدہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بے گنتی بے حساب درود و سلام کے پھول نچھاور ہو تمام نبیوں پر، رسولوں پر، بالخصوص و بالعموم اللہ کے آخری نبی امام کائنات سید الانبیاء آمینہ کے لالے، عبداللہ کے پیارے، عبد المطلب کے دلارے جناب عربی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین کرام، ہیلو محترم سامعین کرام، آپ کے سامنے آج جو گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے یہ ہمارے محلے کے کچھ نوجوانوں کی کوشش رہی ہے اور ان نوجوانوں کی کوششوں سے الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں قرآن و حدیث کی کچھ باتیں سننے کے لیے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ باری الہ جن نوجوانوں نے آگے بڑھ کر کے اس پروگرام کو رچایا اور بسایا ہے انہیں دین پر ثابت قدم رکھ. آمین. محترم سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 14ویں پارے کے شروعات کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں. اللہ رب العالمین نے ان 2 آیتوں کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے ہیں،
جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو لوگ کافر ہیں، آپ ان کے بارے میں فکر مت کریے، پریشان مت ہوئیے۔ اے نبی، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یہ کافر، اسلام کا انکار کرنے والے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہاں پر یہ تمنا کریں گے کہ اے کاش ہم مسلمان ہوتے، اے کاش ہمارے پاس اسلام کی دولت ہوتی۔ یہ اللہ رب العالمین نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے بیان کر رہا ہے کہ ان کافروں کے بارے میں آپ پریشان نہ ہوئیے۔ اے نبی، ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ پچھتائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہمارے پاس اسلام کی دولت ہوتی۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زندگی کے اندر تین ہی کام کرتے ہیں، تین کام کرتے ہیں، ان کے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ پہلا کام کھاتے پیتے ہیں، کھانا پینا، دوسرا انجوائے کرنا، اور تیسرا جو کام کرتے ہیں بڑی بڑی پلاننگ کرتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی پلاننگ کرتے ہیں، زندگی کے اندر آگے کیا کرنا ہے اس کی پلاننگ پہلے سے ہی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی بات قرآن مجید کی ایک دوسری سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی، سورہ محمد کے اندر، والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو لوگ کافر ہیں، ان کے زندگی کا کام یہ ہے کہ وہ صرف کھاتے پیتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، گل چھرے اڑاتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ایک مثال بیان کیا، یاکلون کما تاکل الانعام۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر جو ہے یہ جانور کی طرح کھاتے ہیں، جانور کی طرح رہتے ہیں۔ غور کریے آپ، اللہ رب العالمین یہاں پر جانوروں کی مثال دے رہا ہے کہ جس طریقے سے جانور طرح طرح کی ڈشز کھانے کھاتے ہیں، اسی طریقے سے یہ کافر یہ بھی اپنی زندگی کے اندر طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں، اور جس طریقے سے جانور کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ انجوائے کرتا ہے، موج مستی کرتا ہے، اسی طریقے سے یہ کافر بھی کرتے۔ یہاں پر ایک چیز غور کریے گا، یہ بات اللہ رب العالمین کافروں کے تعلق سے بیان کر رہا ہے۔ یہ نشانیاں جو اللہ بیان کر رہا ہے یہ کافروں کے تعلق سے۔ مگر اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے اسلام کا دعویٰ کرنے والے لوگوں، اے نوجوانوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا، کیا یہ چیزیں جو اللہ نے کافروں کے بارے میں بیان کیا، کیا آج ہمارے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں؟ آج نوجوانوں میں اکثر نوجوان، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، بس کھاؤ پیو، انجوائے کرو، موج مستی کرو، گل چھرے اڑاؤ۔ آج دیکھ لیجئے، رات کے 2 بجے تک ہر محلے کے اندر، ہر گلی کے اندر آپ کو نوجوان مل جائیں گے، بیٹھے ہوئے مل جائیں گے۔ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ موبائل کے اندر پب جی کھیل رہے ہیں، فری فائر کھیل رہے ہیں، موبائل کے اندر کسی غیر محرم لڑکی سے بات کر رہے ہیں۔ بس کھاؤ پیو، انجوائے کرو، موج مستی کرو، بس یہی زندگی کا مقصد رہ گیا ہے۔ اللہ نے یہ نشانیاں کافروں کے بارے میں بیان کی ہے، مگر یہ نشانیاں آج مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیو، زندگی کا مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ ہم یہ آیت بار بار سنتے آتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے مقصد بیان کر دیا کہ عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں
بیان کیا ہے کہ عبادت کا مطلب یہاں پر اللہ رب العالمین نے عبادت سے جو مراد لیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر وہ کام جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو وہ عبادت ہے. بزنس بھی عبادت ہے، تجارت آپ کر رہے ہیں وہ بھی ایک عبادت ہے، اپنے بیوی کا آپ حق ادا کر رہے ہیں یہ بھی ایک عبادت ہے. ہم نے عبادت کا مفہوم یہ سمجھا ہے کہ سجدے کر لو، رکوع کر لو، نماز پڑھ لو، ذکر و اذکار کر لو، قرآن کی تلاوت کر لو، بس یہی عبادت ہے. نہیں میرے بھائیوں، تھوڑا آگے نکلیے. بچوں کی اسلامی تربیت کرنا یہ بھی عبادت ہے. یہ عبادت کا اصل مفہوم ہے کہ ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہو وہ عبادت ہے. ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر زندگی کا پورا مقصد اللہ نے بیان کر کے رکھ دیا. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. میں سجدہ کر رہا ہوں اللہ رب العالمین کے لیے، میں رکوع کر رہا ہوں اللہ رب العالمین کے لیے، میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہا ہوں اللہ رب العالمین کے لیے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، ہمارا رب خوش ہو جائے. میں زندگی جی رہا ہوں، مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے. اے لوگو، زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ کو خوش کیا جائے. ایک شاعر کہتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں قرآن مجید کی آیتوں کو اٹھا کر کے دیکھیے. اللہ صحابہ کرام کے زندگی کا مقصد بیان کر رہا ہے. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ساتھ جو ہے اللہ اگر چاہتا تو یہ کہہ دیتا والذین صحابہ، لیکن نہیں، اللہ نے کہا والذین معه، یعنی معه میں جو وزن پیدا ہوتا ہے وہ اصحابہ میں نہیں پیدا ہوتا. کہ میرے نبی کے ساتھ جو ہیں، میرے نبی کے جو صحابہ ہیں وہ مسلمانوں کے لیے نرم ہیں اور کافروں کے لیے سخت ہیں، اللہ کے دشمنوں کے لیے سخت ہیں. میرے بھائیوں، یہ وہ صحابہ ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں یہ کیوں کہا والذین معه؟ کیونکہ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا والذین ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ ساتھیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے نبی کو وہ ساتھی عطا کیے کہ اللہ کے نبی اگر کہیں کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جائیں، بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائیں، کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جائیں. اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، جنگ کے اندر جانا ہے تو جنگ کے اندر جانے کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کے جو صحابہ ہیں وہ مسلمانوں کے لیے نرم ہیں اور اللہ کے دشمنوں کے لیے سخت ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان کے زندگی کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ کو خوش کیا جائے. ان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اور آئے لوگوں، میرے نبی کے صحابہ کو تم جب بھی دیکھو گے وہ تمہیں رکوع میں ملیں گے، وہ تمہیں سجدوں میں ملیں گے. اگر تم ان کے چہروں کو دیکھو گے تو تم پہچان جاؤ گے کہ یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں. یہ صحابہ کرام کی نشانی اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی، اللہ اکبر. نوجوانوں، یہ وہ لوگ ہیں
جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ آج نوجوانوں کے بگاڑ پر بات کی جاتی ہے۔ آج سماج اور معاشرے کے اندر نوجوان بگڑا ہوا ہے۔ آج نوجوان دین سے دور ہے، دین سے بیزاری نوجوانوں کے یہاں موجود ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ آج دیکھا جائے تو ہمارے درمیان دین کی کوئی ویلو نہیں ہے، دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم نے دین کو معمولی سمجھ کر کے رکھا ہوا ہے، ہم نے ایمان کی دولت کو معمولی سمجھ کر کے رکھا ہوا ہے۔ نوجوانوں، یہ وہ دولت ہے جو کائنات کے اندر سب سے بڑی دولت ہے۔ اس دولت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، یہ اسلام کی دولت، یہ ایمان کی دولت ہمارے لیے سب سے بڑی ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے، دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے، شرمگاہ پر دودھ چڑھاتے ہیں۔ یہ ان کا دین کہتا ہے۔ شرمگاہ پر دودھ چڑھاتے ہیں یہ لوگ، شرمگاہ کی پوجا کرتے ہیں، جانور کی پوجا کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، ان کا دین کہتا ہے انہیں۔ مگر اللہ کا شکر ادا کریے کہ آپ ایمان والے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اس اسلام کی ویلو کیا ہے؟ یہ اسلام کتنی بڑی دولت ہے؟ جاننا چاہتے ہو؟ چلو چلتے ہیں۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سواری قصبہ پر سوار ہے، خطبہ دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان لاکھوں کا مجمع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نصیحت کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر کے یہ بتلا دیا کہ اے کائنات کے لوگوں، اے اسلام کے ماننے والوں، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اسلام کو تمام کر دیا، دین کو مکمل کر دیا۔ اے لوگوں، یہ اسلام، یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ اس اسلام کو ہم نے تمہارے اوپر اتمام کر دیا، تمام کر دیا۔ کیا مطلب؟ بہت ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں، اللہ نے دی رکھی ہوئی ہے، دل کا دھڑکن چل رہا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، مگر یہ دل کا دھڑکن ایک دن بند ہو جائے گا، یہ نعمت تمام نہیں ہے۔ آنکھیں اللہ رب العالمین نے دی، ناک دیا اللہ رب العالمین نے، ہاتھ دیا اللہ رب العالمین نے، پیر، یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی۔ مگر اسلام کی جب باری آئی تو اللہ نے کہا کہ اے مسلمانوں، ہم نے تمہارے لیے اسلام کو تمام کر دیا، پرفیکٹ کر دیا۔ تمام کا مطلب اگر ہم اپنے لینگویج میں سمجھے تو کیا ہے؟ پرفیکٹ کر دیا ہم نے اسلام کو۔ اسلام سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے دنیا کے اندر، کوئی دولت نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اسلام اور ایمان یہ وہ دولت ہے۔ نوجوانوں، آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں میں، آج پورا ٹارگٹ، پورا جو بیان ہے وہ نوجوانوں کے اوپر ہی ہے۔ آپ ذرا غور کریے گا، نوجوانوں کے درمیان آج کلمے کی اور ایمان کی کوئی ویلو نہیں بچی ہوئی ہے۔ کیسے سمجھیں گے ہم اور آپ؟ ہم نے کوئی قربانی نہیں دی، ہمارا کوئی خون نہیں بہا، ہم نے اسلام کے لیے، ایمان کے لیے کوئی، ہمیں تو فری میں مل گیا ہے۔ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے، فری میں ہمیں اسلام مل گیا، ایمان مل گیا، ہم نے قربانی کہاں دی؟ تو ہمیں کیا معلوم اسلام کی دولت کیا ہے، ایمان کی دولت کیا؟ ارے یہ اسلام اتنی بڑی دولت ہے، یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، تم نہ مرو مگر اسلام کی حالت میں۔
موت کا فرشتہ جب تمہارے سامنے موجود ہو تو تم پورے کے پورے ایمان والا رہنا، مسلمان رہنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی اگر اسلام پر چلتے رہے اور آخری وقت میں تمہارے پاس اسلام کی دولت نہیں ہے تو تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا میرے بھائیوں۔ آخری دم تک اس اسلام کی حفاظت کرنی۔ غزوہ احد کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک جماعت کو پہاڑ پر کھڑا کر دیا، ایک جگہ پر کھڑا کر دیا۔ 50 صحابہ کرام کو کھڑا کر دیا ہے، میرے صحابہ یہاں سے ہلنا نہیں، یہاں سے ہٹنا نہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ذمہ داری دے دی۔ ایک ہوتا ہے زبیر اور ایک ہوتا ہے جبیر۔ زبیر بھی ایک نام ہے، جبیر بھی ایک نام ہے، جیم اور زا سے۔ تو ان کا نام تھا عبداللہ ابن جبیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کر دیا، اس جگہ سے نہیں ہٹنا۔ جب مسلمانوں نے دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا کہ ہم یہ جنگ ہم جیت گئے ہیں، تو مال غنیمت لینے کے لیے چل پڑے۔ غنیمہ غنیمہ چلاتے ہوئے چل پڑے۔ اور مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا کہ یہ جنگ ہم جیت گئے ہیں، یہاں پر کھڑا رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، غنیمہ کے چلاتے ہوئے جب آگے بڑھے، ادھر خالد بن ولید، اللہ اکبر، خالد بن ولید کا نام آیا ہے تو یہاں پر رک جاتا ہوں میں۔ یہ وہ شخص ہے، نوجوانوں اس شخص پر جتنا فخر کیا جائے کم ہے۔ خالد بن ولید اتنے ہوشیار تھے، یہ کمزور پوائنٹ پر ان کی نظر تھی کہ ہاں یہ جو ہے یہ کمزور پوائنٹ ہے، جیسے ہی کچھ ہوگا حملہ کر دیا جائے گا۔ یہ وہ شخص ہے دنیا کی تاریخ کے اندر، جب اسلام نہیں لائے تھے تب بھی اور اسلام لانے کے بعد تب بھی، یہ وہ نوجوان ہے جس کی قیادت میں جس جنگ کے اندر یہ کمانڈر رہے ہیں وہ جنگ کبھی ہارے نہیں ہیں۔ یہ دنیاوی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا خالد بن ولید کا ایک بہت بڑا تاریخ نقل کیا گیا ہے میرے بھائیوں۔ مسلمانوں کو، نوجوانوں کو اس مسلمان پر، اس مرد مجاہد پر جتنا فخر کیا جائے کم ہے۔ نوجوانوں، ابھی کچھ سالوں پہلے ایک پکچر آیا تھا جوان نام کا، وہ کوئی ہے اس کو مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ ایکٹر، جوان نام کا فلم آیا تھا۔ بہت سارے مسلمان گئے، بہت سارے لوگوں نے تھیٹروں کو خرید لیا، کہا اتنے سنیما ہالوں کو انہوں نے خرید لیا۔ ارے مسلمان ایکٹر نے پکچر نکالا ہے جوان نام کا، جوان کثیر تعداد میں دیکھنے کے لیے گئے۔ نوجوانوں، تم پکچر دیکھنے جاتے ہو، ریل دیکھنے، اللہ کی قسم ریل اٹھا کر کے دیکھو۔ تمہاری تاریخ کے اندر، اسلامی تاریخ کے اندر ریل اٹھاؤ، موجود ہے جوان، یہ ریل دیکھ رہے ہو جن کی کوئی حیثیت نہیں، جن کی کوئی وقعت نہیں، ان کو تم دیکھ رہے ہو، ان کے راستے پر چل رہے ہو۔ خالد بن ولید، اللہ کی قسم، رومیوں سے جب مقابلہ ہوا تو رومیوں کی تعداد دیکھ کر کے ایک مسلمان کے منہ سے یہ نکلا کہ رومی اتنی تعداد میں آئے ہیں، اتنی تعداد میں رومی آئے ہیں۔ خالد بن ولید نے چپ کرایا، کہا چپ ہو جاؤ، کہا کہ اللہ کی قسم اگر میرے گھوڑے کا پاؤں زخمی نہیں ہوتا تو میں یہ کہتا کہ رومیوں کی جو اتنی بڑی فوج آئی ہے اس سے ڈبل فوج آئے، اور اس سے ڈبل فوج، اس سے دگنے فوج سے میں مقابلہ کروں۔ یہ خالد بن ولید ہیں، یہ نظر رکھے ہوئے تھے غزوہ احد کے اندر۔ جیسے ہی 50 صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا، 40 صحابہ کرام غنیمہ کرتے ہوئے بھاگنے لگے، صرف 10 صحابہ کرام بچے۔ خالد بن ولید نے حملہ کیا اور مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا اس جنگ کے اندر۔ پہلے تو مسلمان جنگ جیت گئے، بعد میں یہ جنگ ہار گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نافرمانی۔ میرے بھائیو، زندگی کے اندر نبی کی کتنی نافرمانیاں کر رہے ہو؟ آج مارے نہیں جاؤ گے، کاٹے نہیں جاؤ گے، جانور سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے آج تمہارے ساتھ۔
کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ارے جن لوگوں نے نبی کی ایک نافرمانی کی اللہ نے اتنی بڑی سزا دے دی، اور انہوں نے جان بوجھ کر کے اللہ کے نبی کی نافرمانی نہیں کی تھی، انہیں یہ پتا چلا کہ ہم جنگ جیت گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخمی کیا گیا، آپ کے چہرے کو بھی زخمی کیا گیا، بڑا نقصان ہوا اس جنگ کے اندر۔ مین پوائنٹ جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب کافروں نے دیکھا کہ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ چلو، ان کے دل میں خیال آیا، انہوں نے پلاننگ کی، چلو مدینہ کے اندر حملہ کر دیتے ہیں، ان کو آج ہی ختم کر دیتے ہیں، معاملہ تمام کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا، اے نبی کافروں کے دماغ میں یہ چل رہا ہے، وہ ایسا ایسا کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو اکٹھا کیا، اے میرے صحابہ، کافر یہ پلاننگ کر رہے ہیں، تمہارے دشمن یہ پلاننگ کر رہے ہیں، اے لوگو صحابہ کرام زخمی ہے، اسلام کے لیے قربانی کس طریقے سے دی جاتی ہے، ایمان کے لیے قربانی کس طریقے سے دی جاتی ہے، اگر دیکھنا چاہتے ہو صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے، ابھی صحابہ کرام زخمی ہے، ابھی جنگ ہارے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے انکار نہیں کیا، کہا اے نبی لبیک یا رسول اللہ، اے رسول اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم حاضر ہیں۔ 6 کلومیٹر آگے بڑھ کر کے کافروں کا انہوں نے وہاں پر مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا۔ کافروں نے جب یہ دیکھا تو وہ پیٹ پھیر کر کے بھاگ گئے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر اتنی بڑی ہمت، اتنی بڑی جرات، تو اسلام کے لیے قربانیاں دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے بھائیو۔ کبھی ضرورت پڑی تو صحابہ نے اولاد کو قربان کر دیا، کبھی ضرورت پڑی تو دیناریہ نے اپنے خاندان کے 4 لوگوں کو جنگ کے اندر شہید ہوتے ہوئے دیکھا تو نوجوان سے کہا، جو جوان ملاقات ہو رہی تھی جنگ کے اندر، ان سے کہا کہ مجھے اپنے خاندان کے فلاں رشتہ دار کی فکر نہیں ہے، وہ جنگ کے اندر شہید ہو گئے، مجھے فکر نہیں ہے، بھلا یہ بتلاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، ہمارے نبی خیریت سے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ضرورت پڑی تو صحابہ نے اپنی اولاد کو قربان کر دیا اسلام کے لیے۔ یہ صہیب رومی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی قسم کتنا دردناک واقعہ ہے ان کا۔ روم کے رہنے والے تھے، یہ مکہ کے اندر آئے تھے، تجارت کر رہے تھے، مسلمان ہوئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے، انہوں نے ہجرت کرنے کا ارادہ بنایا، مدینہ جانے کا ارادہ کیا، اونٹ پر سواری پر اپنا پورا مال لادا، دولت اپنا پورا لادا اور چلنے کا ارادہ کیا۔ مکہ کے کافر آئے، اے صہیب اگر جانا ہے تو جاؤ، ہم تمہیں نہیں روکتے ہیں، اے صہیب تم یہاں رہتے ہوئے مکہ کے اندر تم نے اتنی دولتیں کمائی ہے، یہ دولتیں چھوڑ کر کے جاؤ، اگر جانا ہے تو جاؤ مگر مال و دولت چھوڑ کر کے جاؤ۔ صہیب رومی نے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگایا۔ اے لوگو، آج اگر اللہ کے راہ میں قربانی دینے کی باری آتی ہے تو ہم 1000 بار سوچتے ہیں کہ دے یا نہ دے۔ صہیب رومی کو دیکھیے، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگایا، اپنی پوری دولت ان کے حوالے کر دیا، چلے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے ارادہ کیا، سفر کر رہے ہیں۔ جب مدینہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگایا، صہیب سے کہا، اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے صہیب کے بارے میں بتا دیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیب کو گلے لگایا، اے صہیب تم نے بڑا اچھا سودا کیا ہے، اے صہیب تم نے اپنی دولت دے دی، تم نے دنیا لٹا دیا مگر تم نے آخرت کو بچا لیا، آخرت کے مقابلے میں یہ سودا بڑا قیمتی سودا ہے۔ اے لوگو، یہ وہ صحابہ کرام تھے، جب دین کا معاملہ آیا، جب ایمان کا معاملہ آیا، جب اسلام کا معاملہ آیا، پوری
زندگی کے اندر کمائی ہوئی دولت اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ اے لوگوں، ان صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے آج ہمیں۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں، کس راستے پر جا رہے ہیں؟ آج اسلام کو ہماری ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ آج نوجوانوں، اسلام کو تمہاری ضرورت ہے۔ آج کہاں کس راستے پر جا رہے ہو تم؟ آج نوجوانوں کو دیکھو، اللہ کی قسم، یہ وہ نوجوان جن کو دیکھ کر کے شرم آتی ہے، افسوس ہوتا ہے۔ یہ مسلمان نوجوان ہیں، یہ مسلمان نوجوان ہیں، ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اسلام سے کوسوں دور ہے، قرآن سے کوسوں دور ہے، نماز سے غافل ہے۔ یہ وہ نوجوان ہے جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھوڑ کر کے ایک لڑکی کی محبت میں، عشق میں گرفتار ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ نوجوان ہے، دیکھ کر کے افسوس ہوتا ہے، رونا آتا ہے۔ یہ ہمارے مسلم نوجوان ہیں جو نشاور چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اے نوجوانوں، اللہ کی قسم ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، اصلاح کر لو اپنی۔ ایک ہوتا ہے دنیا کے اندر امتحان ہوتا ہے، اسکول کے اندر پیپر میں کیا سوال آئے گا بتایا نہیں جاتا ہے، اور اگر بتا دیا جائے کہ پیپر میں فلاں سوال آئے گا تو عقل مند بچہ اور انسان وہی ہے جو اس پیپر کے سوال کا جواب ڈھونڈ لے اور معلوم کر لے۔ بتا دیا گیا ہے کہ فلاں سوال کل قیامت کے دن کیا جائے گا، اس کی تیاری کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ابن آدم کا پیر اس کی جگہ سے نہیں ہلے گا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان عمرہ فیما افنا، سوال کیا جائے گا اپنی عمر کو کہاں پر گزارا، کس حال میں گزارا۔ 2 بجے تک موبائل دیکھتے رہے، لڑکیوں سے بات کرتے رہے، کل قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا کیا جواب دو گے؟ اے لوگوں، آج ادھر نماز ہو رہی ہے، ادھر دنیا میں مگن ہو، تجارت میں مگن ہو، کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا زندگی کہاں گزارا، وقت کہاں گزارا، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا بَلَا، جب اللہ نے زندگی کے بارے میں، عمر کے بارے میں سوال کر لیا تو عمر میں تمام مراحل آ گئے، تمام اوقات آ گئے، مگر اللہ جوانوں کے بارے میں الگ سے سوال کرے گا۔ عن شبابہ فیما ابلا، اے جوان بتا تو نے اپنی جوانی کس حالت میں گزاری؟ 60 سال کی عمر میں پہنچے تب نمازی بن گئے، 60 سال کی عمر میں پہنچے تب داڑھی رکھ لیے، 60 سال کی عمر میں پہنچے تو حج اور عمرہ بھی کر لیا، 60 سال کی عمر میں پہنچے، بڑھاپے کی عمر میں پہنچے تو اللہ کے عبادت گزار بندے بن گئے۔ 60 سال سے پہلے 30 سال 35 سال 40 سال کا جو یہ دور ہے، جو یہ وقت ہے، 15 20 سال 25 سال کا جو یہ جوانی کا وقت ہے، اللہ کل قیامت کے دن سوال کرے گا موج اور مستی میں گزارے ہو، کیا جواب دو گے اللہ کو؟ اللہ عمر کے بارے میں سوال کر رہا ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین جوانی کے بارے میں سوال کرے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارو، دیوانی میں مت گزارو، دیوانی میں۔ تیسرا سوال کیا جائے گا مال کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے کہ حرام طریقے سے کمایا، تو کہاں پر خرچ کیا، کہاں پر خرچ کیا؟ مولی صاحب آج حالات کیا ہیں دیکھ لو، سماج اور معاشرے کے اندر اپنے پیسوں کو کہاں پر لوگ اسراف کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، حرام کاموں میں پیسوں کو لٹایا جا رہا ہے۔ جو چیز دین جس کام کے لیے منع کر رہی ہے وہی کام آج مسلمان کر رہا ہے، اور اسی کام میں اپنی دولت، ارے کیا فائدہ لکھ پتی اور کروڑ پتی ہونے کا، کیا فائدہ؟ یہ دولت رسم میں لٹایا جائے جو شریعت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کا جو ناجائز فضول خرچی ہے، لکھ پتی ہو کروڑ پتی ہو، رسم میں لٹایا جا رہا ہے، نشاور چیزیں کھایا جا رہا ہے، ان چیزوں میں اپنا پیسہ لگایا جا رہا ہے۔
لکھپتی اور کروڑپتی غنی ہونے کا کیا فائدہ ہے میرے بھائیوں؟ اپنی دولت اللہ کے راستے میں لگاؤ. ہماری شریعت منع نہیں کرتی ہے. بیوی کا خرچہ اٹھاؤ، بچوں کو جائز طریقے سے جائز حدود میں رہ کر کے خرچہ کرو، اپنے گھر والوں پر سب کچھ کرو، مگر اسراف فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی مت کرو. تو مال کمایا تو کہاں پر خرچ کیا؟ اس کے بعد علم حاصل کیا تو کہاں تک عمل کیا؟ بیان ہو رہا ہے، قرآن و حدیث کی باتیں کی جا رہی ہے، ہمارے دل و دماغ میں قرآن و حدیث کی باتیں ڈالی جا رہی ہے. ہم نے سنا، عمل کہاں تک کیا؟ کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. قرآن کی آیت تمہارے سامنے آئی، تم نے عمل کہاں تک کیا؟ حدیث کا یہ ٹکڑا تمہارے سامنے آیا، تم نے عمل کہاں تک کیا؟ اچھا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ دینی مجلسوں میں مت جاؤ، مت سنو، علم حاصل مت کرو، جتنا حاصل کرو گے اتنا حساب دینا پڑے گا. جاہلانہ یہ دماغ جو ہے، یہ شیطان کا ایک وسوسہ ہے، یہ جاہل کی سوچ ہے. ایک دین کا بنیادی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے میرے بھائیوں، اور اس طرح کی مجلسوں میں حاضر ہونا ہمارے لیے ضروری ہے. ہم حاضر ہوں اس طرح کی مجلسوں میں، اور جو باتیں کی جائیں، بیان کی جائے، اس پر عمل کیا جائے، نہیں تو کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. علم حاصل کیا تو کہاں تک عمل کیا؟ کہاں تک عمل کیا؟ تو ہماری زندگی کا ایک مقصد بنا لو میرے بھائیوں، ٹارگٹ بنا لو. نوجوانوں، ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آج قرآن کی کوئی آیت آتی ہے، رسول کی کوئی حدیث آتی ہے، مگر اطاعت کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے. ہم اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ بھول چکے ہیں. ذرا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں پر نظر دوڑاؤ، کیا حال تھا ان کا، کیا حال تھا. آج نشاور چیزیں حکومت، دنیا کی حکومتیں بند کرنا چاہتی ہے. یہ تمباکو، یہ سگریٹ، یہ نشاور چیزیں، مگر وہ بند نہیں کر پا رہی ہے. باقاعدہ تمباکو اور سگریٹ کے پیکٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ تمہارے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اگر تم اسے کھاؤ گے تو کینسر ہوگا. دنیا کی کوئی بھی کمپنی اپنے کسی بھی سامان پر اپنی برائی کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گی، مگر یہ واحد کمپنی ہے جو اپنے پیکٹ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر یہ کھاؤ گے تو تمہیں کینسر ہو جائے گا. دنیا کی حکومتیں، کمپنیاں اتنی ساری چیزیں لکھ کر کے، باقاعدہ بورڈ لگا کر کے نشاور چیزیں، شراب نہیں بند کروا سکی، مگر قربان جاؤ میرے نبی کے صحابہ پر جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، جیسے ہی یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، صحابہ کرام کے کانوں میں جب یہ آیت پڑتی ہے، صحابہ کرام جب کھانا کھاتے تھے تو دسترخوان پر شراب رکھا ہوا ہوتا تھا، شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی ہوتی تھی. کچھ لوگ شراب کا بزنس کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی، تمام لوگوں نے اپنے اپنے بوتلوں کو مدینہ کی گلیوں میں پھینک دیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے، ہمارے ساتھ ہمارے سوتیلے باپ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے. جیسے ہی یہ آیت ہم تک پہنچی، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ طلحہ ابن عبید اللہ میرے سوتیلے باپ نے کہا کہ بیٹا اے انس جاؤ شراب کے اس بوتل کو، برتن کو گلی میں پھینک کر کے، نالے میں پھینک کر کے آ جاؤ. حضرت انس کہتے ہیں کہ جب میں باہر نکلتا ہوں، دروازے کے باہر نکلتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ مدینہ کے اندر شراب کا باڑھ آ گیا ہو.
لوگوں نے اس طریقے سے شراب کو مدینہ کی گلیوں میں پھینک دیا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ شراب کا سیلاب آ گیا ہو۔ اے لوگوں، نبی کے اوپر اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل کی اور شراب کو صحابہ کرام نے پھینک دیا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ آخری بار پی لیں، اس کے بعد نہیں پیئیں گے۔ کچھ لوگ پیسہ لگا کر کے شراب کو خریدے تھے، بزنس کر رہے تھے، ان کے بزنس میں نقصان ہوا، یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا۔ اے لوگوں، یہ جذبہ کیا آج ہمارے اندر موجود ہے موجود ہمارے اندر یہ جذبہ؟ اطاعت کا یہ جذبہ جو صحابہ کرام کا تھا، اپنے اندر پیدا کرو میرے بھائیو، اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ مصعب ابن عمیر ہیں، مصعب ابن عمیر، اتنا مالدار نوجوان ہو، تم اسٹائلش ہو، فیشن والے ہو، عطر لگاتے ہو، خوشبو لگاتے ہو، طرح طرح کے لباس اور کپڑے پہنتے ہو۔ سن لو، مصعب ابن عمیر جیسا نوجوان، اسٹائلش اور فیشن والا نوجوان کوئی نہیں تھا۔ باقاعدہ یمن سے ان کے لیے کپڑا منگاتے تھے، اپنا لباس منگاتے تھے۔ یہ مصعب ابن عمیر ہیں، اتنے مالدار ہیں، نرم کپڑا اور لباس پہن رہے ہیں، مگر آج جب اسلام لائے ہیں تو ان کو ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، مگر اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ مصعب ابن عمیر ہے، ایک لباس پہنتے تھے زندگی کے اندر، اس لباس کو کبھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ اسلام لانے سے پہلے خوشبو اس طریقے سے لگایا کرتے تھے، اگر گزر جایا کرتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا یہاں سے مصعب گیا ہوا۔ کوئی سامان گر جاتا تھا اس کو جھک کر اٹھاتے نہیں تھے۔ نوجوانوں، مصعب ابن عمیر کی زندگی کو پڑھنا اور اپنے زندگی کے اندر ان کی زندگی کو آئیڈیل بنانے کی کوشش کرنا۔ حضرت مصعب ابن عمیر کو نماز پڑھنے کے لیے روکا جا رہا ہے۔ آج اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آئیں، کوئی مائی کا لال ہے جو آج روک کر کے دکھائے، کوئی ہمیں منع کرے، لیکن اے لوگوں، ہم جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ رہے ہیں، ترک کر رہے ہیں۔ یہ مصعب ابن عمیر ہیں، اسلام لائے ہیں، چھپ چھپ کر نماز پڑھ رہے ہیں، گھر والے منع کر رہے ہیں، گھر والے ستا رہے، گھر والوں کو اگر پتہ چل جاتا تھا تو مصعب پر ظلم کیا کرتے تھے۔ ایک بار گھر والوں نے مصعب ابن عمیر کو گھر کے اندر باندھ دیا، قید کر دیا۔ کسی کے ذریعے پتہ چلا کہ کچھ صحابہ کرام ہیں جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ مصعب ابن عمیر چھپ کر کے نکلے، چھپ کر کے گھر سے جب نکلے تو ان کے ساتھ حبشہ چلے گئے۔ جب کچھ دنوں کے بعد حبشہ سے ریٹرن آئے، واپس آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، ایک جماعت آئی۔ ان لوگوں نے ایک ساتھ اسلام کو قبول کیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، ہمارے ساتھ ایک معلم کو بھیج دیجئے، ایک ایسے شخص کو بھیج دیجئے جو ہمیں قرآن کی تعلیم دے، جو ہمیں اسلام کی تعلیم دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر کو چنا۔ اے مصعب، جاؤ، تمہارا یہ مشن ہے، تم اسلام کی دعوت و تبلیغ کرو۔ مصعب کو مبلغ بنا دیا گیا، دعوت دینے والا بنا دیا گیا۔ مصعب مدینہ کے اندر پہنچے، 1 سال کے اندر مصعب کی محنت سے مدینہ کے اندر 60 لوگ اسلام لائے، 60 لوگ اسلام قبول کرے۔ شرم کرو نوجوانوں، شرم کرو۔ آج تم صحیح معنوں میں اسلام پر نہیں چلتے ہو تو دوسروں کو اسلام پر کہاں تک چلاؤ گے؟ اسلام کی دعوت کہاں تک دو گے؟ اور 2 سالوں کے اندر مدینہ کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا جو اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والا نہ ہو۔ یہ مصعب کی محنت تھی۔ غزوہ احد کے اندر شہید کر دیے گئے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے اندر صحابہ کرام کے لاشوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا، ایک طرف مصعب کی لاش پڑی ہوئی تھی، حضرت مصعب ابن عمیر کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے ان کو جنگ کے اندر جھنڈا، اسلام کا جھنڈا دے کر کے، عالم دے کر کے کہا تھا کہ مصعب یہ تمہارے ذمے ہے۔ ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا، دوسرے ہاتھ سے اس علم کو لہرا رہے ہیں۔ میرے اسلام کا جھنڈا نیچے نہیں ہونا چاہیے،
دوسرا ہاتھ بھی مصعب کا کاٹ دیا گیا مگر سینے سے لگا کر کے اس جھنڈے کو رکھے ہوئے ہیں. میرا جھنڈا زمین پر نہیں گرنا چاہیے. جنگ کے اندر شہید کر دیے گئے, ان کی لاش پڑی ہوئی ہے میدان کے اندر. یہ کون ہے؟ یہ وہی مصعب ابن عمیر ہے جو ایک لباس پہنتا تھا, زندگی کے اندر اس لباس کو کبھی ہاتھ نہیں لگاتا تھا, آج جنگ کے اندر شہید کر دیا گیا ہے. اس کی لاش پڑی ہوئی ہے, اس کی مالیت میں صرف ایک چادر بچی ہوئی ہے, صرف ایک چادر, اور اس چادر کی حالت یہ ہے کہ سر کے پاس لایا جاتا تھا پیر ننگے ہو جاتے تھے, اور پیروں کے پاس لایا جاتا سر ننگا ہو جایا کرتا تھا. یہ اس چادر کی حالت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سر کو ڈھانک دو اور پیروں کو گھاس سے ڈھانک کر کو ایسے ہی مصعب کو دفن کر دو. یہ مصعب کی زندگی ہے میرے بھائیو. نوجوانوں, آئیڈیل اور نمونہ حاصل کرو, ان کی زندگیوں کو اپنی زندگیوں کے اندر لانے کی کوشش کرو. ہمارے زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے. اتنی بڑی جماعت ہے آکوٹ کے اندر, اتنی تعداد میں ہم اور آپ ہیں, مگر کیا کام ہو رہا ہے ہمارے یہاں؟ اگر دیکھا جائے تو کوئی خاص مشن ہمارے یہاں موجود نہیں ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. کوئی ایسی جماعت ہے جو باہر نکل کر کے بے نمازیوں کو نماز کی طرف لائے؟ ہے کوئی ایسی جماعت؟ ہے آکوٹ کے اندر کوئی ایسے لوگ جو نماز کے بعد یا کوئی ایسا وقت ہو جو نکل کر کے جائیں اور دیکھیں کہ فلاں مسلمان ہے نماز کے لیے نہیں آیا ہے, اس کو نماز کی طرف بلائے؟ ہے ایسے لوگ جو غیر مسلموں کی طرف, جو اسلام کو نہ ماننے والوں کی طرف جائیں اور ان کو اسلام کے بارے میں بتائیں, قرآن کے بارے میں بتائیں؟ ایسی کوئی جماعت ہے یہاں؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ہم صرف ہماری زندگی کا یہی مقصد ہے کہ نماز پڑھ لو, روزے رکھ لو, اللہ اللہ کر لو, مسجد کے اندر آ کر کے سجدہ کر لو, بس یہی اسلام ہے؟ اس سے آگے بڑھو میرے بھائیوں, اس سے آگے بڑھو. تمہارا پڑوسی بے نمازی ہے, اسے نماز پڑھنے کی تلقین کرو. تمہارے گھر میں کون نماز نہیں پڑھ رہا ہے, اسے نماز کی طرف بلاؤ. تمہارے گھر میں کون ہے بد دین ہے, اسے دین کی طرف بلاؤ. نوجوانوں, تمہارا ایک مشن ہونا چاہیے. اور آج اس مجلس کے اندر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. آج سے یہ عہد کر کے اٹھو, میرے پاس آؤ, شیخ کے پاس آؤ اور ملو, اور مل کر کے ایک جماعت بناؤ. نوجوانوں کی ایک جماعت, لوگوں کی ایک جماعت ہو اس محلے کے اندر, اس محلے کے اندر, اور ہر محلے کے اندر ایسی جماعت بناؤ جو لوگوں کو اصلاح کی طرف لائے, جو لوگوں کو سمجھائے, جو دین کی تبلیغ اور دین کی تعلیم غیر مسلموں کی طرف بھی پہنچائے. ایسی جماعت بننی چاہیے انشاءاللہ تعالی, اور ہم بنائیں گے انشاءاللہ تعالی, بنائیں گے انشاءاللہ, اور ایسی جماعت میں انشاءاللہ ہم شریک ہوں گے. نوجوانوں, یہ دنیا داری کے پیچھے مت پڑو. اللہ کی قسم, یہ دنیا, بل تؤثرون الحیات الدنیا, کیا ہے یہ دنیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو. یہ آخرت کی زندگی ہے جو بقا ہے, جو ہمیشہ کے لیے ہے. آخرت کے لیے لڑو, آخرت کے لیے زندگی گزارو, آخرت کے لیے گزارو. آج یہاں سے اٹھو تو یہ عہد کر کے اٹھو کہ جو نوجوان نشاور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں, سگریٹ اور تمباکو اور ان ساری چیزوں کو جو کھاتے ہیں, وہ انشاءاللہ تعالی آج سے نہیں کھائیں گے. یہ عہد کر کے اٹھو. ہماری شریعت ایک آیت پر شراب کو بند کر دیا گیا. بتاؤ, یہ صحابہ کرام تھے. آج ہمارے سامنے کتنی باتیں بیان کی جاتی ہیں, ہم کیوں نہیں عمل کرتے میرے بھائیو؟ اور دوسری بات, آج بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اور آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہماری شریعت نے نوجوانوں کو خاص طور سے اسلامی تعلیمات دی ہیں. نوجوانوں کی جماعت کو ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے. بہت سارے نوجوان آئے ہمارے سامنے اور ہمارے پاس آ کر کے شکایت کرنے لگے. میرے بھائیوں, سماج اور معاشرے کے اندر ہماری شریعت نے اگر حلال کھانے کے لیے کہا ہے اور حرام سے روکا ہے, مثال کے طور پر کہا گیا کہ جوا مت کھیلو, سود مت کھاؤ, ان ساری چیزوں سے ہماری شریعت نے منع کیا, مگر کہا کہ بزنس کرو, تجارت کرو. اور اگر 100 روپے کا مال ہے اور
تمہیں 1000 روپے پروفٹ مل رہا ہے تو ہماری شریعت اس معاملے میں منع نہیں کر رہی ہے. تجارت کرو میرے بھائی، حلال چیز کی طرف ہماری شریعت بلا رہی ہے. ایک طرف زنا کا راستہ ہے، ایک طرف غیر محرم لڑکیوں سے بات کرنے کا معاملہ ہے، دوسری طرف ہماری شریعت کہہ رہی ہے کہ کیوں زنا کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ گناہ کا کام ہے، فحش کام ہے، زنا کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ غیر محرم لڑکی سے کیوں عشق لڑا رہے ہو، محبت کر رہے ہو؟ آؤ آگے بڑھو، شادی کرو، نکاح کرو. شادی کے بعد ہر قسم کی محبت جائز ہے. لوگ کہتے ہیں لو میرج، لو میرج ہے ہی نہیں، لو میرج ہے ہی نہیں. شادی سے پہلے جو بھی محبت ہے وہ محبت نہیں، ہوس ہے. ہوس ہے، وہ ہوس ہے، محبت نہیں ہے. محبت شادی کے بعد ہوتی ہے میرے بھائیو. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. نبی نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، جب تمہاری شادی کی عمر ہو جائے تو تم شادی کر لو. اگر تمہارے پاس استطاعت ہے تو فإنہ اغض للبصر. شادی کا فائدہ بتلایا جا رہا ہے، تمہاری نگاہیں جھک جائیں گی. وأحسن للفرج، اور تمہارے شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. آج کتنے والدین ہیں اس معاملے میں اپنے بچوں کے لیے سخت ہیں. بہت سارے نوجوان ایسے بھی ہمارے پاس آئے، بولے مولوی صاحب ہمارے بڑے بھائی کی شادی نہیں ہو رہی ہے اور ان کے دیکھی دیکھا ہماری بھی شادی نہیں ہو رہی ہے. اور میں نے ان کو دیکھا، ان کے تعلق سے مجھے پتہ چلا کہ وہ غیر محرم لڑکی سے بات کر رہے ہیں، جس سے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں اس سے ان کی بات چیت چل رہی ہے. کتنا بڑا گناہ ہے. نوجوانوں اس گناہ سے باز آ جاؤ. اور والدین سے بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، شادی کر دو، شادی کر دو، گناہوں سے بچا لو. کل قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑا جائے گا، نہیں تو تمہارا گریبان پکڑا جائے گا. تمہارا بچہ تم سے کہہ رہا تھا، مطالبہ کر رہا تھا، وہ غلط راستے کو چھوڑنا چاہتا تھا، جائز راستہ اختیار کر رہا تھا، تم کہاں تھے؟ تمہارا گریبان پکڑا جائے گا، تمہارا گریبان. یہاں پر 20-25 سال کے بعد شادی کی جا رہی ہے. اس رواج کو بھی ختم کیا جائے، بند کیا جائے. بہتر راستہ یہ ہے کہ زنا کے راستے کو ختم کیا جائے اور شادی کے راستے کو، نکاح کے راستے کو اختیار کیا جائے اور نکاح کو آسان کیا جائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہی سنی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. یا الہ العالمین ہم تمام نوجوانوں کو اصلاح کے راستے پر چلا دے. یا الہ العالمین ہم تمام بزرگوں کو، ہمارے تمام بزرگوں کو صحیح راستہ دکھلا دے، انہیں اسلام پر مکمل طریقے سے چلنے کی توفیق دے. یا الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کو مصعب ابن عمیر جیسا ایمان دے دے. یا الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کے اندر خالد بن ولید جیسا بہادری پیدا کر دے ان کے اندر. یا الہ العالمین ہم تمام نوجوانوں کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سمجھ عطا کر دے. یا الہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب